ہم نے کہا کہ حیوان ایک جگہ پہ آ کے اسٹاپ ہو جاتا ہے. مثال، چڑیا جیسا گھونسلہ 1000 سال پہلے بناتی تھی آج بھی ویسے بناتی ہے. ترقی نہیں ہے، مطلب جتنا خدا نے سکھایا وہی کرتی جا رہی ہے، مزید سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. شہد کی مکھی جیسا چھتا 1000 سال پہلے بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے. جتنا سکھایا گیا، جو فیڈ کیا وہی اس کے ذہن میں بیٹھا ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے ترقی پانے کی. ایک طوطا آپ گھر میں لے کر آئے، اس کی آپ نے تھوڑی تربیت کی، 4 جملے سکھائے، 5 جملے سکھائے. اب یہ نہیں اسے پورے قرآن کا حافظ بنا دو، اب یہ نہیں کہ اسے ساری چیز سمجھاؤ، نہیں، اس کے اندر محدود صلاحیت ہے سیکھنے کی. کمال بشر یہ ہے کہ اگر یہ پہلے جنگلوں میں رہتا تھا آج شہروں میں رہتا ہے، پہلے 2 طبقہ بلڈنگ بناتا تھا آج 100 طبقہ بلڈنگ بنا لیتا ہے، پہلے لکڑی کی کشتیوں میں تھا آج لوہوں کی کشتیوں میں ہے، پہلے مثلا حج پہ جاتے ہوئے مہینوں لگتے تھے آج جہاز پہ بیٹھتا 2 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. تو ڈے بائی ڈے انسان کیا کر رہا ہے؟ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے. اس صلاحیت کا نام کیا ہے؟ کہ یہ لامحدود انلیمیٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہی شان انسان ہے، یہی کمال انسان ہے. تو ہم دنیا میں آئے کس چیز کو مضبوط کریں؟ اپنی تربیت کو مضبوط کریں، اپنے نالج کو بڑھائیں، اپنے علم کو بڑھائیں، کیونکہ یہی تمہارا کمال ہے، یہی کمال بشر ہے. اب پاکستان یا انڈیا یا چائنا یا جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، سارے انسان ایک ہی چیز کے پیچھے ہیں، اور اس چیز کا نام ہے کمال. اب پریکٹیکلی سوچنا، صبح جب جاب پہ جاؤ نا، یہ لوگ روڈوں پہ دوڑتے ہوئے دیکھو، یہ آفس جا رہا ہے، یہ رکشہ چلا رہا ہے، وہ بس چلا رہا ہے، یہ سارے کس چیز کے پیچھے ہیں؟ کمال کے پیچھے ہیں. لیکن سوال، کمال ہے کیا؟ کمال کہتے کسے ہیں؟ کہتے کمال کی تعریف یہ ہے، ہر وہ چیز جسے انسان کمال سمجھتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو، جو منشأ اثر ہو انسان اسے کمال سمجھتا ہے. مثلا پیسہ ہمیں کیوں پسند ہے؟ کیونکہ پیسہ منشأ اثر ہے، ہماری کمزوریوں کو دور کرتا ہے. میرا دل ہے برگر کھانے کا، جیب میں پیسہ نہیں، کیسے کھاؤں گا؟ پیسہ میری ضرورت کو پورا کرے گا. سفر پہ جانا چاہتا ہوں، گاڑی کی ضرورت ہے، نقص سمجھ رہا ہوں اپنے اندر، گاڑی نہیں ہے تو گویا میں کمزور ہوں، نقص ہے میرے پاس. بائک پہ ہوں، کہتا ہوں گاڑی پہ آ جاؤں، نقص سمجھ رہا ہوں. اس نقص کو، اس کمی کو کون پورا کرے گا؟ پیسہ پورا کرے گا. ورنہ کاغذ کے ٹکڑے میں رکھا کیا ہے؟ کاپی کا کاغذ ہو اور قائد اعظم والا کاغذ ہو، فرق کیا ہے اس میں؟ فرق یہی ہے کہ وہ جو کاپی میں کاغذ ہے وہ میری کمزوری کو دور نہیں کر رہا، وہ میرے نقص کو دور نہیں کر رہا، لیکن پیسہ میرے نقص کو کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. انسان عاشق قدرت ہے، اسے پاور چاہیے، اسے طاقت چاہیے. اب اس نے سمجھا مجھے طاقت حکومت سے ملے گی، حکومت کو اس نے کمال سمجھا کیونکہ منشأ اثر سمجھا. حکومت ملے گی تو میری زندگی میں اثر آئے گا، اثر یہ آئے گا کہ میں پاورفل بن جاؤں گا. اب دن رات حکومت کو لینے کے لیے ظلم بھی کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، کیونکہ مجھے حکومت مل جائے. کیونکہ انسان کو کبھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اسے نہ بولے، اسے جو چاہیے کہتا ہے فوراً میرے پاس آ جائے. آدھی رات کو اٹھتا ہے، کھانا ہو کہتا ہے فوراً ملے، فلاں جگہ پہ جانا ہو فوراً ملے. کیونکہ انسان کے اندر لامحدود چیزوں کی طلب کی خواہش ہے، تبھی یہ انسان ہے. اگر اسے کوئی چیز ملتی نہیں بھی ہے لیکن اس کی خواہش میرے پاس ہو، فزیکل نہ بھی ملے، رات کو خوابوں میں وہ چیز حاصل کرتا ہے. مثلا کربلا نہیں جا سکتا، اب خواب میں سوچتا ہے جا رہا ہوں. خواب میں وہ اپنی خواہش کو کہاں پورا کرتا ہے؟ خواب میں پورا کرتا ہے. کیونکہ انسان رکنے کا نام نہیں لیتا، انسان رکنے کا نام ہی نہیں ہے، انسان فل اسٹاپ کا نام ہی نہیں ہے. کیونکہ تیرے اندر روح ہے اور روح لامحدود ہے، وہ لامحدود کی طالب ہے، وہ لامحدود کی خواہش رکھتی ہے. تبھی تو ہمیشہ تغیر اور تصرف میں ہوتا ہے، چیزوں کو اپنے تصرف میں لاتا ہے، پھر انہیں بدلتا رہتا ہے. مثلا آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے کی فلمیں، ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں. اس زمانے میں جو لوگ کپڑے پہنتے تھے
آج کے لوگ ان پہ ہنستے ہیں. آج کوئی وہ کپڑے پہنے گا جو اس زمانے میں پہنتے تھے؟ پھر لوگ ہنسیں گے. لیکن اس زمانے میں ان کپڑوں کو بڑا حسین سمجھا جاتا تھا. تو ڈے بائی ڈے حسن بدل رہا ہے. جس چیز کو کل حسین سمجھا جاتا تھا اسے آج حسین نہیں سمجھا جاتا, اور جس چیز کو کل برا مانا جاتا تھا اسے آج برا نہیں مانا جاتا. مثلا 30 سال پہلے اگر کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا, لوگ بولتے غریب ہے بیچارہ, تھوڑا چندہ کر کے دے دو اسے. لیکن آج پہن کے آئے, بیٹا امیر ہے, ماڈرن ہے, فیشنیبل ہے, پڑھا لکھا ہے, اوپن مائنڈڈ ہے, براڈ مائنڈڈ ہے. تعریف کے لیے کتنے جملے آ گئے. مطلب جو سوچ کل تھی وہ آج نہیں ہے. ہمیشہ انسان تغیر میں ہوتا ہے, جستجو میں ہوتا ہے. اسے تغیر پسند ہے, اسے جدت پسند ہے, اسے تصرف پسند ہے. یہ زمین میں تصرف کرتا ہے, مل کے خدا میں تصرف کرتا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں اسے کہیں بھی قرار نہیں آتا. یہ مین پوائنٹ ہے. اس نے سمجھا گاڑی ملے گی کمال ہے, مل گئی ہفتے میں بور. کہ یہ چیز مل جائے یہ حسن ہے. مساوات میں بھی راضی نہیں رہتا. دیکھا فلاں صاحب کے پاس کون سی گاڑی ہے, اچھا سیوک گاڑی ہے, چلو میں اس سے بڑی لاتا ہوں. رکنے کا نام نہیں لیتا. بڑی آ گئی, اس نے بڑی لی, پھر کمپٹیشن. نیچر انسان ہے, فطرت انسان ہے. کون سا کپڑا پہنا میں وہ پہنوں, میرے پاس وہ ہو جو کسی کے پاس نہ ہو. یونیکنس کے پیچھے ہوتا ہے. یونیک چیز میرے پاس ہونی چاہیے جو کسی کے پاس نہ ہو. علم کی تلاش میں نکلتا ہے. کیوں؟ سمجھتا ہے علم آئے گا میری کمی دور ہوگی, علم آئے گا مجھے درجہ ملے گا, مجھے مقام ملے گا. تو معصوم فرماتے ہیں تو ہمیشہ لامحدود کے پیچھے ہوتا ہے. میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا, یہاں تجھے قرار نہیں ملتا. دوسری چیز, جب کسی شے کی طلب ہوتی ہے اس میں دو خاصیتیں ہوتی ہیں. مثلا اگر مجھے پیاس لگ رہی ہے تو پانی کا ہونا ضروری ہے. بچہ جو شکم مادر میں اللہ اسے آنکھیں دے رہا ہے, آنکھیں وہ دینی چاہیے جو دنیا کی روشنی کو برداشت کریں, ورنہ آنکھ کسی کام کی نہیں ہے. مطلب طالب اور مطلوب میں سنخیت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر سنخیت نہیں تو فائدہ نہیں. مثال کے طور پہ یہ میرا ہاتھ ہے, اگر یہ ہاتھ اس کو لمس کرے, اس کو محسوس کرے, یعنی ان دونوں کے اندر سنخیت کا ہونا ضروری ہے, ورنہ میں سمجھ نہیں پاؤں گا کہ یہ سخت ہے نرم ہے. اس کو محسوس کرنے کے لیے میرے ہاتھ ویسا ہی ہونا چاہیے, اس کو سمجھنے کے لیے دانت ویسے ہونے چاہیے جو گوشت کو چبا سکیں. آنکھوں کا پاور وہ ہو جو اس بلب کی روشنی کو برداشت کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ بچہ دنیا میں آئے اور روشنی اتنی زیادہ ہو کہ بچہ اندھا ہو جائے. نہیں, اللہ سنخیت دیتا ہے. کان ایسے ہوں جو آواز سن پائیں, ورنہ کانوں کا فائدہ نہیں. پانی ایسا ہو جو میری پیاس کو بجھائے, اس پانی میں اور میری کڈنیز میں سنخیت ہونی چاہیے, ورنہ فائدہ نہیں ہے. آپ طلب اسی چیز کی کرتے ہو جس کی سنخیت آپ کے اندر ہوتی ہے. آج تک آپ نے دیکھا کسی کو بھوک لگے ٹیشو پیپر کھائے؟ آپ کبھی ٹیشو پیپر کی طلب نہیں کرو گے, کیونکہ اس سے آپ کی بھوک بجھنے والی نہیں ہے. ان دونوں کے بیچ میں کوئی سنخیت نہیں ہے. تو فرمایا اگر تو کسی چیز کا طالب ہے, اس کا مطلب اس کا وجود تجھ سے ملتا جلتا ہے. تو روح ہے وہ خدا ہے, تو قطرہ ہے وہ دریا ہے. تمہارے اندر الہی نشانیاں موجود ہیں. تبھی فرمایا حدیث قدسی میں, اے میرے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں.